کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ شہداء کے وسیلے سے دعا کرو؟ جی کہاں ہے بتائیے؟ کیا ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے بعد امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، ان لوگوں نے کیا شہداء کے وسیلے سے دعائیں کی ہے؟ کہیں کوئی مثال پیش کر سکتا ہے؟ امام مالک کا خود عقیدہ کیا ہے میں آگے بتاتا ہوں. امام مالک کا عقیدہ خود یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کے وسیلے کو مانتے ہیں. چنانچہ امام قاضی عیاض نے الشفا کے اندر نقل کیا کہ حضرت امام مالک جب رسول اللہ کے روضے پر حاضر ہوئے حج کرنے کے بعد تو ابو جعفر منصور جو بادشاہ تھا اس وقت کا خلیفہ تھا وہ بھی روضے رسول پر حاضر تھا. تو اس نے امام مالک سے سوال کیا کہ اے امام مالک بتائیے کہ میں دعا رسول اللہ کے روضے کی طرف رخ کر کے کروں کہ کعبہ کی طرف کروں؟ تو امام مالک نے کیا جواب دیا؟ ذرا یہ جملے اور یہ جو امام قاضی عیاض نے یہ جو روایت نقل کی امام مالک کے اس واقعے کی، اس کی ساری سند کے راوی، سند کے پورے راوی صحیح ہے، عمدہ سند کے ساتھ یہ بیان کی. حضرت امام مالک نے فرمایا اس سے کہا کہ تو رسول اللہ کے روضے کی طرف رخ کر کے ہی دعا کر، اس لیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرا بھی وسیلہ ہے اور تیرے باپ آدم کا بھی وسیلہ ہے، یعنی وہ وسیلے کے خود قائل ہے. ذرا آئیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا خود کیا معاملہ ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود وسیلے کے قائل ہے، وہ بھی وسیلے کے قائل ہے. اور کیسے قائل ہے؟ الصواعق المحرقہ کتاب امام ابن حجر الہیثمی الشافعی کی، شافعی مسلک کے امام گزرے اپنے وقت کے، انہوں نے اپنی کتاب الصواعق المحرقہ صفحہ نمبر 223 پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قصیدے کی یہ 2 اشعار لکھے ہیں، جس میں امام شافعی کیا فرماتے ذرا سنیے. امام شافعی کہتے ہیں آل النبی ذریتی وہم الیہ وسیلتی، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میری نجات کا ذریعہ ہے. حضور کی جو اولاد ہے، حضور کا جو خاندان ہے، وہ میری نجات کا ذریعہ ہے. وَهُمْ إِلَيْهِ وَسِيلَتِي، اور یہ اہل بیت اللہ کی بارگاہ میں میرا وسیلہ ہے. وسیلے کا اقرار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ اہل بیت کے وسیلے سے میرے سیدھے ہاتھ میں میرا دام اعمال قیامت کے دن دیا جائے گا. جن کے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں ہوں گا وہ جنت میں جائیں گے، تو میں جنت میں کن کے وسیلے سے جاؤں گا؟ اہل بیت کے. اور دوسری بات آئیے ابو زید ضمیر صاحب سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ امام شافعی جو اس خود واقعہ بیان کر رہے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خود عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم ضعیف کی اس حد تک تو نہیں ہے بلکہ معتبر ہے. یہی وجہ ہے کہ امام شافعی نے 8 جلدوں میں کتاب لکھی جس کا نام ہے الام. کیا نام ہے کتاب کا؟ الام. اور اس کتاب کے اندر عبد الرحمن ابن زید اسلمی سے 1 2 نہیں متعدد حدیثیں لی، اور وہ بھی فضیلت میں نہیں بلکہ احکام کے اندر لی، جبکہ احکام میں ضعیف راوی سے حدیثیں نہیں لی جاتی لیکن اس سے لی. اور اسی طرح مسند الشافعی، امام شافعی کی دوسری کتاب ہے مسند الشافعی، کے اندر بھی امام شافعی نے عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم سے روایت لی. تو یہ دونوں کتابوں میں زید ابن اسلم سے، عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم سے روایت لینا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ راوی ضعیف نہیں تھا بلکہ اس لائق تھا کہ فضائل میں نہیں بلکہ احکام میں اس سے روایتیں لی جائے.